بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیزو، آئیے گا، صحت بہت بڑی ہماری زندگی ہے، ہماری صحت ہے تو ہزار نعمتیں ہیں صحت کے لیے، لیکن اس صحت کو مینٹین کس طرح رکھا جاتا ہے، اس صحت کو ہم کس طریقے سے اپنی زندگی کو اور اپنی صحت کو مینٹین رکھیں تاکہ جو اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے اسے بیماریوں سے، پریشانیوں سے، جادو سے، حسد سے بچائے رکھیں۔ تو ان کے لیے میں نے انشاءاللہ اس میں سے میں 10 باتیں آپ کو بیان کرنی ہیں، جسے کہ آپ سن کر کے انشاءاللہ ان پر عمل کریں گے۔ اگر آپ کو اپنی زندگی پیاری ہو، اپنی صحت کو چاہتے ہو تو اس ویڈیو کو اسکپ نہ کریں، کیونکہ کون سی ایسی بات ہوگی، ہو سکتا ہے جو ہمارے اندر نہ ہو اور ہم اس سے غافل ہو۔ تو آپ کو اور چاہتے ہیں کہ ہماری صحت سلامت رہے، لمبی عمر پائیں، تو آپ یہ ویڈیو ضرور پوری سماعت کریں اور آگے بھی اسے شیئر کریں۔ اور بس میں آپ سے اتنا ہی کہوں گی کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ویڈیو ہر آپ کے پاس پہنچے۔ پیارے عزیزو، آئیے گا، 10 ایسے ہمارے فعل ہیں کہ اگر ہم انہیں وقت پہ نہ کریں یا کرتے ہوں تو ہماری صحت خراب ہو سکتی ہے، ہمارا دماغ بھی خراب ہو سکتا ہے اور دماغ کھو جاتا ہے۔ اس میں سے آئیے گا نمبر 1، ناشتے کے بغیر گھر سے نکلنا۔ جو میرے بھائی کسان ہیں یا مزدور ہیں اور ناشتے کے بغیر دیر ہو جاتی ہے تو ناشتہ نہیں کرتے، نکل جاتے ہیں، تو ٹائم سے ٹو ٹائم یعنی کہ صبح کو ناشتہ کریں اور اچھا ناشتہ کریں۔ ایسے بھی نہیں کہ پیٹ کو بھر لیں، نہیں، بالکل امیروں جیسا ناشتہ کریں۔ کم سے کم ایک ضرور ایسی چیز لیں جس سے کہ تمام انرجی آپ کی پوری رہے تمام دن کے لیے۔ تو جو لوگ بغیر ناشتے کے گھر سے نکلتے ہیں، کوئی کام میں لگتے ہیں، تو ان کا دماغ بھی کمزور ہو جاتا ہے اور جلدی وہ بڑھاپے کی طرف چلنے لگتے ہیں۔ نمبر 2، زیادہ میٹھا کھانا۔ جو لوگ زیادہ مٹھائی کھاتے ہیں نا، سویٹس، تو ان کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے اور پھر بیماریاں، پریشانیاں اور بیماریوں کا گھر ہی مٹھائی ہے۔ مٹھائی زیادہ جو کھاتے ہیں، بار بار مٹھائی پہ لگے رہتے ہیں، تو اس سے شوگر، بہت سی بیماریاں اور دماغ کند ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، مٹھائی کھائیں، بالکل کھائیں، لیکن کھانے کے بعد میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب آپ کھانا تناول فرماتے تھے نا تو کھانے کے بعد آپ تھوڑا سا میٹھا بھی کھاتے تھے، کیونکہ یہ سنت ہے، سنت سمجھ کر آپ نے میٹھا کھایا کھانے کے بعد تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ نمبر 3، دیر سے سونا۔ جو رات کو جاگتے رہتے ہیں نا اور سوتے نہیں ہیں، بے وجہ جاگ رہے ہیں اور جاگتے رہ رہے ہیں، تو ان کی صحت بہت جلد خراب ہو جاتی ہے اور وہ بڑھاپے کی طرف آنے لگتے ہیں۔ آج کل کے دیکھا ہوگا آپ نے کہ جو بچے 16 سال کے، 17 سال کے، آج وہ ایسے لگتے ہیں 22 سال کے، 25 سال کے۔ کیوں لگتے ہیں؟ کہ ان کی تمام رات وہ جاگتے ہیں۔ اگر آپ پڑھائی کر رہے ہیں تو بے شک کیجیے گا، لیکن پڑھائی کا بھی ایک لمٹ ہے، آرام لے کر آپ پڑھیں۔ لیکن تمام رات موبائل دیکھ رہے ہیں، بے وجہ اپنے بستر پہ جاگ رہے ہیں یا نیند نہیں آ رہی، تو نیند کی گولی درود ہے، آپ درود پڑھیں میرے نبی پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب آپ درود پڑھیں تو فوراً آپ کو نیند آ جائے گی۔ نیند کی گولی ہے درود۔ تو پیارے عزیز، جو لوگ دیر سے سوتے ہیں ان پہ بھی بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے اور دماغ بھی کمزور ہو جاتا ہے اور پھر چڑچڑاپن ان کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، سر کو بند کر کے سوتے ہیں، یعنی کہ جو ٹوپی لگا کر کے، یا عورتیں، میری ماں بہنیں سر پہ دوپٹہ باندھی، ایسے حجاب باندھی سو جاتی ہیں، نماز پڑھی اور دوپٹہ سر سے بندھ اور سو جاتی، تو اس کی وجہ سے بھی دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ اور جب دماغ کمزور رہتا ہے تو انسانوں کو بھولنے کی بیماری، آنکھوں کی کمزوری، بہت سی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ جو انسان، جو مرد عورت سر کو ڈھک کر سوتا، تو دھیان رکھیں، خیال رکھیں کہ رات کو سر کھلا رکھیں، سر پہ دوپٹہ یا اسٹول وغیرہ یا ٹوپی وغیرہ اوڑھ کر نہ سوئیں۔ نمبر 5، صبح کے وقت میں دیر تک سونا۔ جو لوگ صبح کو دیر تک سوتے ہیں نا، 12 بجے، 10 بجے، 12 بجے نہ سوئیں تو کم سے کم 9 بجے، 8 بجے یا 11 بجے تک سوتے ہیں، تو ایسے نہ سوئیں، کیونکہ صبح تک دیر تک سونا آپ کی نماز تو گئی، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبح کو جب سورج اگتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، تو اس وقت سورج کی کرنیں آپ کے جسم پر نہ پڑی، آپ کے دماغ پر نہ پڑی، آپ کی باڈی پر نہ پڑی، تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا جسم کے اندر کی دھوپ سے بھی انسان کے اندر کی باڈی کی جو کمیاں ہوتی ہیں
وہ پوری ہو جاتی ہے، اور وہ ہوا تازہ تازہ جو چلتی ہے صبح کو وہ بھی نہیں ملتی۔ تو ہو سکتا ہے پیارے عزیزو اگر وقت ملے تو آپ واک کیجیے گا۔ شہر کے اندر عورتیں بھی واک کرتی ہیں، پارکوں میں جاتی ہیں، اور میری دیہات کی جو میری بہنیں ہیں وہ نہیں جا پاتی، تو انہیں بھی چاہیے کہ آپ چاہیں نقاب کے ساتھ ہی جائیں، لیکن آپ واک کرنے جائیں، صبح کو ہوا میں ضرور ٹہلنے جائیں۔ کوئی شرم نہیں ہے ٹہلنے میں، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ بالکل آپ صبح صبح 6 بجے سورج نکلنے جب شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت آپ گھومنے جائیں تاکہ آپ کے اوپر دھوپ بھی پڑے۔ تو جو لوگ دھوپ سے بچتے ہیں اور صبح کو سوتے رہتے ہیں اور دھوپ انہیں نہیں دیکھنے ملتی ہے، اور ہوا جو صبح کا ٹھنڈا موسم وہ بھی انہیں نہیں ملتا ہے، تو اس کی بنا پر بھی ان پہ جلدی بیماریاں شامل ہو جاتی ہیں، انہیں بیماریاں گھیر لیتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کا دماغ بھی کمزور ہوتا ہے، بہت سی بیماریاں ہیں۔ تو جو صبح کو واک کرتے ہیں، لمبی عمر پانا چاہتے ہیں، تو صبح کو واک بھی کریں، اور صبح کی ہوا بھی تر و تازہ ضرور لیں، جنگل کی ہو یا کہیں کی پارک کی ہو۔ پیارے عزیزو نمبر 6، پیشاب دیر تک روکنا۔ جو لوگ پیشاب کو دیر تک روکتے ہیں کہ پیشاب لگ رہا ہے اور آپ ابھی نہیں جا رہے، ابھی تھوڑی دیر سے یہ کام کر لوں، تھوڑا سا یہ اور کام کر لوں، اور آپ پیشاب کو روک رہے ہیں اپنے مثانے میں، تو اس سے بھی ایک دم بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ دماغ کو ایک دم پیشاب کی جو ایک روڈیشن بنتا ہے تو وہ دماغ کو جاتا ہے، دماغ کو جب جاتا ہے تو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، دماغ سے بھی اور باڈی میں بھی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جو دیر تک اپنا پیشاب روکے رہتی ہیں۔ نمبر 7، گناہوں میں مبتلا رہنا۔ اب مبتلا کیسے رہتے ہیں کہ اب ہمیشہ فلمیں دیکھنا، ڈرامے دیکھنا، نمازوں کو چھوڑنا، قرآن نہیں پڑھنا، یا ہمیشہ جھوٹ بولنا، گالیاں بکنا، ہمیشہ دوسروں کی چگلی غیبت کرنا۔ تو جو لوگ گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں ان کی عمر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کم کر دیتا ہے، عمر میں کمی آ جاتی ہے اور عمر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ تو خیال رہے جو میں نے باتیں بیان کی، ان باتوں سے بالکل توبہ کریں اور بچ جائیں، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ آپ کو معاف کر دے گا، اور جب وہ معاف کر دیتا ہے تو دوبارہ سے زندگی اچھے سے شروع ہوتی ہے، اور زندگی جب شروع ہوتی ہے تو نیکی کرنے کی بھی وہ توفیق دیتا ہے۔ یارے عزیزو نمبر 8، تنہائی میں رہنا۔ جو مرد عورت یا جو لڑکا لڑکی تنہائی کو پکڑتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں رہتے ہیں، تو تنہائی میں جب رہتے ہیں تو گندے گندے خیال بھی آتے ہیں، اور ڈپریشن، ٹینشن، پریشانی، پتہ نہیں کیا کیا خیال آتے ہیں، جس کی وجہ سے شیطان بھی حربہ کرتا ہے۔ تو ہمیشہ خیال ہے کہ زیادہ تنہائی بھی نہ اپنے آپ کو رہنے دیں، ہمیشہ اپنے پریوار میں، اپنے بہن بھائیوں میں، یا اپنے جو بھی ہیں رشتہ دار کہیں بھی گھومنے چلے جائیں۔ اگر آپ کے گھر کوئی نہیں ہے تو اپنے پڑوسی سے باتیں کر لیں، یا اپنے دوستوں کو پارٹی دے دیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جو لوگ تنہائی میں اکیلا سونا چاہتے ہیں، اکیلے بستر پر پڑتے ہیں، تو ایک دن یہ آتا ہے کہ ان کی تنہائی انہیں ہی ڈس لیتی ہے، وہ ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جس کا کہیں بھی کوئی علاج نہیں ہے۔ پیارے عزیزو نمبر 9، اپنے آپ کو غصے میں رکھتے ہیں۔ جو لوگ اپنے آپ کو غصے میں رکھتے ہیں اور ہمیشہ اپنی انا میں رہتے ہیں، دوسروں کو عزت تو نہیں دیتے، دوسروں کے سامنے اپنے آپ میں رہتے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی چہرے پہ خوبصورتی نہیں رہتی، بلکہ عمر بھی کم ہوتی ہے اور چہرے سے خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ انا میں رہتے ہیں، کسی سے ہنستے بولتے نہیں ہے نا، تو ان کے اوپر ایک دماغ پہ ایسا اثر ہوتا ہے کہ چہرے کے جو ایک مسلس ہے وہ خوبصورتی سے محروم ہو جاتے ہیں، خوبصورتی جو ایک چمک ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور نمبر 10، ایسا نہیں کام وہ کریں، ایسا وہ کام اپنی زندگی سے نکال دیں کہ کام تو کر رہے ہیں لیکن اس کام میں دل نہیں لگ رہا، بلکہ ایک بے چینی ہو رہی ہے اور آپ کہے جا رہے ہیں، زبردستی چلے جا رہے ہیں، تو ایسے کام سے بالکل ہاتھ ہٹا دیں، اپنے آپ کو بچا لیں، ورنہ ایسے کام میں تھکاوٹ بھی ہوتی ہے اور جلدی بڑھاپا آ جاتا ہے۔ کیونکہ ایک کام ہماری پسند ہی نہیں ہے، چاہے وہ روزی کا ہو، چاہے وہ گھر کا ہو، کوئی بھی کام ہو ہمیں پسند نہیں ہے، تو اس کام سے ہمیں چاہیے کہ دوسرا کام پکڑیں، اس کام کو چھوڑ دیں، ورنہ آپ کی عمر بھی کم ہوگی اور آپ کے چہرے کی خوبصورتی بھی چلی جائے گی، زیادہ ڈپریشن میں رہیں گے، اور زبردستی کا کام تھوپا جائے گا تو اس کام میں خوبصورتی بھی نہیں آتی ہے۔ وہ کام کیا جائے جو آپ کو لگے کہ میں انجوائے بھی کر رہا ہوں، جو کام آپ کو تھکائے نہیں، جو کام آپ کو احساس نہ دلائے کہ میں کام کر رہا ہوں، تو اس کام میں آپ کی خوبصورتی بڑھے گی اور آپ کے کام میں چار چاند لگ جائیں گے۔ پیارے عزیزو، یہ باتیں میں نے آپ کو وہ بتائی ہیں جو زندگی میں بہت ضروری ہے، تو ان باتوں کو اگر آپ کے اندر ہیں تو بالکل نکال دیں، نہیں ہے تو بالکل اپنا لیں یہ باتیں۔ میں امید رکھتی ہوں کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی، تو اس ویڈیو کو سننے کا آپ کو بہت بہت شکریہ۔ اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کیجیے گا، اور بس مجھے اتنا ہی کہنا ہے کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔